آج جتنی شادیاں ہو رہی ہیں دور دور تک کوئی دعوت نبی کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے رخے کے اوپر عربی میں بڑے بڑے حروف میں لکھتا ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میرے نبی کی سنت ہے. لیکن نکاح کے اندر کے سارے معاملات، نکاح کے اندر کیے جانے والے سارے رسومات دور دور تک نبی کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہوئے بھی پھر ایسی دعوت میں آپ شرکت کرتے ہیں. سوچیے آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ساتھیوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ جتنے مالدار لوگ جو آپ کے سماج میں، آپ کے خاندان میں صرف 5% مالدار لوگ ہیں. آپ دیکھ لیجئے یہ مالدار لوگ جو اپنی ناجائز آمدنی کو یا اپنی جائز آمدنی کو ناجائز دعوتوں میں خرچ کرتے ہیں اور بقیہ 95% لوگوں کے لیے ایک غلط مثال، ایک غلط آئیڈیل قائم کرتے ہیں. ان کے تعلق سے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اللہ کہتے ہیں وَلَا تُطِعْ، اطاعت مت کرو، فالو مت کرو، تقلید مت کرو. کس کی؟ امر المسرفین، جو اسراف کر رہا ہے، جو تبذیر کر رہا ہے، اس کی اطاعت مت کرو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، چونکہ یہی لوگ فسادی ہے جو کبھی اپنی اصلاح نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی اطاعت مت کرو، اور آپ اسی مالدار کے شادی میں جا کر پیٹ بھر کھانا کھا کر مبارکبادی دے کر آتے ہیں. اللہ جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف آپ کا کام ہے. سورہ اسراء میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسراف کرنے والے، تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں. آپ ان شیطان کے بھائیوں کی مدد کر کر آنا چاہتے ہیں، ان کی دعوتوں میں شرکت کر کے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیطان کے بھائی. کیوں ساتھیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں شادی کے نام پر، اس بات کو غور کیجیے، شادی کے نام پر لڑکی کے باپ پر 1 روپیے کے بھی خرچ کرنے کی اجازت اسلام نے آپ کو نہیں دی. شادی کے نام پر لڑکی کے باپ پر اسلام نے خرچ کرنے کی کوئی اجازت ہی دی آپ کو، نہ ہی کوئی حکم دیا ہے آپ کو. لیکن آپ اسلام کے خلاف آج کیا نہیں دیکھ رہے شادیوں میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں مہر کے تعلق سے کہ مہر معاف نہیں ہے، مہر کی ادائیگی کرنا ہی کرنا ہے. اگر استطاعت ہے تو مہر میں کچھ رقم دو، استطاعت نہیں ہے، جس طرح حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کر رقم ادا کی، اسی طرح آپ کیا کرو. استطاعت نہیں ہے تو اپنا موبائل فون بیچو، اپنی گاڑی بیچو، اپنا لیپ ٹاپ بیچو، اپنا کوئی سامان بیچو اور نقد مہر ادا کرو. اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرو؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جتنا قرآن آپ کو یاد ہے اتنا قرآن سنا دو، مہر ادا ہو گیا. الغرض مہر کی معافی نہیں کہا رسول اللہ نے، ادا کرنا ہی کرنا ہے کسی بھی ایک شکل میں. دوسری چیز، رسول اللہ نے ولیمے کے تعلق سے معافی نہیں کہا. کہا کہ ولیمہ کرو چاہے 1 بکرا کیوں نہ ہو. اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو کم از کم کھجور کے ذریعے سے کیوں نہ ہو اپنا ولیمہ کرو. اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے کہو کہ اپنا اپنا کھانا لے کر میرے گھر پہ آ جائے، ہم بیٹھ کر میرے گھر پہ کھاتے ہیں، آج میرا ولیمہ ہے. ساتھیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی، جو رسول مہر کے تعلق سے اتنا سخت حکم فرماتے ہیں، جو رسول ولیمے کے تعلق سے اتنا سخت حکم فرماتے ہیں، تو اگر شادی کے دن لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا کھانا یا لڑکی کے باپ کو شادی کی دعوت کرنا امت کی بیٹیوں کے لیے خیر ہوتا، کیا اللہ کے رسول اس کی اجازت نہیں دیتے؟ کیا اللہ کے رسول اس کا حکم نہیں دیتے؟ کیا اللہ کے رسول اپنی 4 بیٹیوں کی شادیوں میں کھانے کا انتظام نہیں کرتے؟ کیا اللہ کے رسول اپنی 11 شادیوں میں شادی کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے؟ دیکھ لیجیے آپ، کوئی ایک حدیث چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو لے کر آ کر بتا دو آپ کہ شادی کے دن لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانا کھانے کی اجازت یا کھانا کھانے کا حکم یا کھانا کھانے کا کوئی رواج رسول اللہ نے بتایا ہو. کوئی لا سکتے آپ؟ نہیں لا سکتے. لیکن رسول اللہ نے جو سنت بتائی ہے، آج اس سنت کو دفن کیا گیا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ نقد مہر ادا کرو. آج نقد مہر کہاں دیتے لوگ؟ نہیں دیتے. اگر دیتے بھی ہیں تو وہی باپ دادا کا مہر.
500, 15, 1115 طے کر دیتے, یا نہیں تو لکھا دو 1 لاکھ, 2 لاکھ, 5 لاکھ. دینا کہاں ہے, اپنے کو تو خرچ پہ لگا دینا ہے نا. جس کو نبی نے کہا نقد, آج اس کو ہم نے ادھار میں رکھ دیا. جس کو نبی نے کہا کہ ولیمے کی دعوت دو, آج وہ ہم لڑکی کے باپ کے خرچے پہ پیسہ وصول کرتے اور پھر ولیمہ کرتے. سوال یہ ہے آپ ایسی دعوت میں کیسے شرکت کرتے ہیں جو کہ آپ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے, جو آپ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. سوال یہ ہے ساتھ, جو کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے, لیکن آپ ایسی دعوت میں شرکت کر آتے ہیں. یہ اصل چیز ہے. چونکہ رسول اللہ نے, جیسے میں نے کہا, لڑکی کے باپ کے خرچے پر 1 روپے کے بھی اجازت نہیں دی ہے رسول اللہ نے. شادی کے نام پر جو بھی خرچہ کرنا ہے وہ لڑکے کے ذمے ہیں, وہ بھی صرف مہر اور ولیمہ ہے. لیکن آج آپ دیکھیے یہ دونوں چیزیں ختم ہو چکی ہے. شادی کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں کتنا خرچہ ہے, آپ کے ذہن میں کتنے خیالات ہیں, آپ کے ذہن میں کتنے رسومات ہیں شادی کا نام آتے. تو یہ اہم وجہ ہے ساتھیوں. آپ تصور کر کے دیکھیے, آپ تصور کر کے دیکھیے ساتھیوں, آج NRC کے مسئلے کو لے کر, CAA NPR کے مسئلے کو لے کر جو آج ہمارے مسلمان متحد ہو چکے ہیں, جو آج ہمارے مسلمان ایک سو ہو چکے ہیں, جو ہمارے مسلمان آج روڈوں پر آ چکے ہیں. فرض کر لو یہ سارے مسجد کمیٹی والے, یہ سارے علماء, یہ سارے منتظمین, یہ سارے آرگنائزیشن, یہ سارے جماعت کے قائدین, تمام کے تمام مل کر یہ فیصلہ کرتے کہ آج کے بعد جو کوئی بھی ہمارے نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے, کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے جو سماج کے طریقے پر شادی کرتا ہے, جو سماج کے طریقے پر ولیمہ کرتا ہے, جو سماج کے طریقے پر دعوتیں کرتا ہے, ہم اسی طرح اس کا بائیکاٹ کریں گے جس طرح ہم NRC NPR کا بائیکاٹ کرتے ہیں. فرض کر لو اگر یہ نعرہ لگ جائے, کیا کسی کی ہمت ہوتی؟ سوچیے آپ ایک مرتبہ. لیکن مشکل کی بات یہ ہے کہ آج تک ہمارے قائدین, آج تک ہمارے منتظمین, آج تک ہمارے کمیٹی والے, آج تک ہمارے رہنما اس بات پر ہی راضی نہیں ہوئے کہ آخر نبی کا طریقہ کیا ہے شادی میں. کتنی افسوس کی بات ہے. وہ نبی جو شادی کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں, نکاح آدھا دین ہے. غور کرو اس بات پر, نکاح آدھا دین ہے. جو آدمی نکاح کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے, بقیہ آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرتے رہے. جس سنت کو رسول اللہ نے آدھا دین کہا ہے, اس آدھے دین کو آج ہم لے جا کر سماج کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. سوچیے یہ ہمارے جتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہے, اصل فسادی تو وہی ہے حقیقت میں بتاؤں تو. کیوں؟ یہ مردوں کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی, اس بات کو غور سے سنیے, مردوں کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اس رسم کو کوئی مرد ختم نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ خواتین فیصلہ نہ کر لے. چونکہ ساتھیوں ہوتا کیا ہے, مرد ایسے خطبات سن لیتا ہے, جذبات میں آ جاتا ہے اور گھر جا کر بیگم سے کہتا ہے کہ سنو میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے, میں نے آج فیصلہ کر لیا کہ میرے بیٹے کی شادی مکمل سنت پہ کروں گا, نہ لڑکی والوں سے جہیز لوں گا, نہ سامان لوں گا, نہ شادی کا کھانا کھاؤں گا, بلکہ لڑکی کے باپ کا 1 روپے کا خرچہ نہیں کرواؤں گا. مسجد میں نکاح کر کے وہیں سے ودا کرتے ہیں. تو فوری محترمہ کا کیا جواب آتا ہے؟ وہ گھور کے دیکھتی ہے, پھر کہتی ہے باپ سے جب ہمارے وصول کرے تھے تب آپ کو یہ سنت یاد نہیں آئی؟ ہمارے بھائیوں کو جب قرضے میں مبتلا کر رہے تھے تب آپ کو یہ حدیث یاد نہیں آئی؟ چلو باہر نکل جاؤ. شوہر کو گھر کے باہر ہکال دیتی ہے اور وہ امام بن کر پوری شادی کے معاملات طے کرتے چلے جاتی ہے. اب یہ مرد کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے. یہ معاملہ ہے. اسی لیے یہ خواتین سارے کے سارے جس طرح NRC کے معاملے کو لے کر, NRC کے مسئلے کو لے کر جس طرح شاہین باغ قائم کر دی ہے, اگر یہی خواتین فیصلہ کر کر روڈ پر آ جائے کہ آج کے بعد ہم کسی ایسی بہو کو نہیں لائیں گے جو کچھ خرچہ کر کر آتی ہے, ہم آج کے بعد کسی ہماری بہو کے باپ پر 1 روپے کا خرچہ ہونے نہیں دیں گے, ہم ہماری بہو کو 0 بجٹ پر لے کر آئیں گے. اگر خواتین فیصلہ کر لے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ کیا کوئی خواتین یہ فیصلہ کر لے کہ میں اسی طرح میرے آنے والے داماد کا بائیکاٹ کرتی ہوں جس طرح NRC کا میں بائیکاٹ کرتی ہوں؟ جو داماد شادی کے وقت یہ کہے کہ ہم کو جہیز چاہیے, شادی کا کھانا چاہیے, ہم کو اتنے رسومات پر مبنی دعوت کرنی ہے, تو وہ اس داماد کو بھی ہونے والے اسی طرح بائیکاٹ کر دے جس طرح NRC کا بائیکاٹ کرتی ہے.
اگر خواتین فیصلہ کر کر اٹھ جائے، کیا یہ مشکل ہے؟ کیا یہ ناممکن ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ نہ خواتین تیار ہے نہ مرد حضرات تیار۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے نقصانات سے لا واقف ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ یہ تمام چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان تمام واقعات سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا پرابلم ایک ہے، ان تمام لوگوں کا مسئلہ ایک ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ہم زیرو بجٹ پر شادی کر دے، اگر ہم بغیر شادی کے کھانے کے شادی کرے، اگر ہم اسراف پر مبنی والی کوئی دعوت نہ کرے، مختصر ولیمہ کر دے، لوگ کیا کہیں گے؟ سماج کیا کہے گا؟ رشتہ دار کیا کہیں گے؟ قبیلے والے کیا کہیں گے؟ خاندان والے کیا کہیں گے؟ یہ اصل پرابلم ہے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ ہمارا مسئلہ ہے ساتھیوں۔ آپ دیکھ لیجئے آج کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ جہیز حرام ہے؟ کون ہے یہ جو یہ نہیں جانتا کہ لڑکے کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا جائز نہیں ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی کا ضمیر اس چیز کی گواہی دیتا ہے، ہر عورت جانتی ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ نعرے نے آج ہم کو ایک نبی کے سنت پر عمل کرنے سے ہم کو رکا دے رہا ہے۔ غور کیجیے آپ، یعنی ہمارا نعرہ کیا ہے شادی کے معاملے میں؟ ہمارے سارے عبادات میں، ہمارے سارے معاملات میں ہمارے خدا اللہ ہے، لیکن شادی بیاہ کے معاملات میں ہمارے خدا یہ لوگ ہے۔ لوگ ناراض نہ ہو جائے، یہ معاملہ ہے۔ اگرچہ کہ زبان سے اقرار نہیں کرتے، لیکن ہمارے عمل کے ذریعے سے یہی ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ اللہ بات کی بات ہے، لوگ اہم ہیں ہمارے لیے۔ نہیں مولانا آپ کی بات صحیح ہے، لیکن لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ ساتھیوں اس چیز پہ غور کیجیے، لوگ کیا کہیں گے یہ اس دور کا اتنا بدترین شرک ہے جو آپ کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ کیوں؟ دو دلائل ہیں۔ پہلی چیز وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا ایمان یہ ہے کہ عزت آپ کے اللہ کی ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری دنیا مل کر اگر آپ کو ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ ذلیل نہ کرنا چاہے۔ یہ ساری دنیا مل کر آپ کو وہ عزت نہیں دے سکتی جو عزت آپ کو اللہ دینا چاہے۔ تو آپ یہ اللہ والا معاملہ لوگوں پہ کیوں دے دیے ہیں؟ یہ تو اللہ کا اپنا حق ہے کہ کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے، لیکن آپ لوگوں کے حق میں دے دیے۔ دوسرا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کانے دجال کے فتنے سے بھی بڑا ایک اور فتنہ ہے، مجھے فکر ہے کہ میری امت کہیں اس فتنے میں نہ پڑ جائے۔ پوچھا گیا کہ وہ فتنہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ چھپا ہوا شرک، شرک اصغر، ریاکاری۔ یہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اس دور کا سب سے بڑا ریاکاری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ خوش ہو جائے، خاندان والے خوش ہو جائے، منتظمین خوش ہو جائے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ لیکن ساتھیوں غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ نعرے نے، اس جملے پہ غور کیجیے، لوگ کیا کہیں گے یہ نعرے نے مشرکین مکہ کو ایمان لانے سے رکا دیا تھا۔ مشرکین مکہ وہ تو اللہ کو رب مانتے تھے، اس بات پہ غور کیجئے، مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ ہماری سرداری خطرے میں ہے۔ اللہ کے رسول کے چاچا ابو طالب کے انتقال کے وقت اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اے میرے چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ کیا کہا ان کے چاچا نے؟ بھتیجے آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میرے رشتہ دار، میرا خاندان، میری سرداری، میرے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کل تک ابو طالب کس بات پر تھا، آج کس بات پر ہے۔ یعنی وہ سارے کے سارے مشرکین مکہ کے لوگ اللہ کو رب تو مانتے تھے لیکن ایمان اسی لیے نہیں لاتے تھے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، کہ ڈر کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے قاصر رہے۔ اور آج کے ہمارے ایمان لانے والے، ہمارے مومن بھائی، لوگ کیا کہیں گے کہ نعرے کی وجہ سے وہ تو ایمان سے خارج ہو رہے۔ دیکھیے آپ، یہ لوگ کیا کہیں گے کا نعرہ آپ کو قدم قدم پر دین پر عمل کرنے سے رکا دے رہا ہے۔ ایک دور ایسا تھا جہاں لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، ایک دور ایسا تھا جہالت کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے تھے، علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کرتے تھے، لیکن آج سب کے پاس علم ہے، سب لوگ کچھ نہ کچھ بنیادی باتیں جانتے ہیں۔ پرابلم لوگ کیا کہیں گے، یہ سماج کیا کہے گا،
خاندان والے کیا کہیں گے، قبیلے والے کیا کہیں گے، اس نعرے کی وجہ سے آج ہم نبی کی سنت کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ساتھیوں یہ بات غور کرنی تھی، اسی لیے آج کے بعد فیصلہ کر لیجیے، خبر میں کوئی رشتہ دار آپ کا کام نہیں آئے گا، میدان محشر میں کوئی رشتہ دار آپ کا کام نہیں آئے گا، کام آئیں گے تو صرف آپ کے نیک اعمال کام آئیں گے، کام آئیں گے تو صرف نبی کی سفارش کام آئے گی۔ جو آدمی نبی کی سنت کا جنازہ نکال کر سماج کے طریقے پر شادی کرتا ہے، جو آدمی نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سماج کے طریقے پر بائیکاٹ کرتا ہے، تو آپ اس آدمی کی دعوت میں شرکت کر کے کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں؟ آپ اس آدمی کی دعوت میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ جو نبی نے یہ کہا وہ نکاح سب سے بہترین نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہو۔ کیا کہا نبی نے؟ وہ نکاح سب سے بہترین نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہو۔ لیکن ہمارا سماج کیا کہتا ہے آج؟ نہیں 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 نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا سماج کہہ رہا ہے کہ وہ نکاح سب سے بہترین نکاح ہے جو نکاح زیادہ سے زیادہ خرچے والا ہو۔ یہی دیکھ رہے نا، جس نکاح میں زیادہ خرچہ ہو، جس نکاح میں زیادہ پکوان ہو، جس نکاح میں جتنا بڑا ہال بک کروایا جائے، وہ نکاح آپ کی نظر میں بڑا نکاح ہے، جبکہ نبی کے معنوں میں وہ بدترین نکاح ہے۔ نبی نے کہا کہ بہترین نکاح وہ جو کم خرچوں پر ہو، اس کا اپوزٹ کیا بنا؟ وہ بدترین نکاح ہے جو نکاح زیادہ سے زیادہ خرچے کی بنیاد پر ہو۔ اسی لیے ساتھیوں، آج کے بعد یہ فیصلہ کر لیجئے کہ جو کوئی بھی میرے گھر ویڈنگ کارڈ لے کر آئے گا تو اس سے یہ سوال کریے کہ کیا اس شادی میں جہیز ہے، کیا اس شادی میں لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا کھلوایا جا رہا ہے؟ اگر پتہ چلے کہ شادی کا کھانا ہے، شادی نبی کے طریقے پر نہیں ہے، تو رخا لانے والے کے سامنے کہیے کہ میرے بھائی مجھے آپ سے دوستی ہے، مجھے آپ سے رشتہ ہے، میں آپ سے دوستی قائم رکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو عمل آپ میرے نبی کے طریقے کے خلاف کر رہے ہیں، میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا، میں آپ کے اس غلط دعوت میں شریک ہو کر قیامت کے دن گواہ نہیں بن سکتا، مجھے معاف کر دو۔ آپ کو یہ بات کہنا ہے، ورنہ ساتھیوں آج کی یہ دعوتیں ایک فتنہ ہے سماج میں، آج کی یہ شادیاں سماج میں ایک فتنہ ہے۔ اس جملے پہ غور کیجیے، کیوں؟ اگر کوئی گھر کا بڑا بھائی اپنی بیٹی کی شادی میں خوشی سے 5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے تو چھوٹے بھائی کی بیوی اپنی شوہر کی زندگی حرام کر دیتی ہے۔ آپ کا بھائی 5 لاکھ روپے خرچ کرا، تم 6 لاکھ خرچ نہیں کر سکتے جی؟ سود پہ قرضہ لاؤ، جائیداد بیچو، وہ پلاٹ بیچو، وہ ٹریکٹر بیچو، وہ 4 ایکڑ کھیت بیچو، کچھ بھی کرو، 6 لاکھ تو خرچ کرنا ہے اپنے کو، ورنہ جھٹانی کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی، رشتہ داروں کے سامنے کیا چہرہ لے کر چلے جاؤں میں؟ کیا نہیں دیکھ رہے آج گھروں میں؟ ساتھیوں غور کیجئے ان جملوں کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کئی ایسے دن گزارے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گھر جا کر پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی کہتی ہے کچھ نہیں ہے۔ دوسرے گھر، تیسرے گھر، سارے مکانات پر چلے گئے، پوچھے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ آج میں روزہ رکھ لوں گا۔ سوال یہ ہے کیا اس دور میں صحابہ کے گھروں میں شادیاں نہیں ہو رہی تھی؟ سوچیے اس بات پر، اگر شادیاں ہو رہی تھی تو رسول اللہ سے بڑے مہمان اور کون ہوتے صحابہ کے لیے جو رسول اللہ کو بلائے بغیر دعوتیں کرتے؟ لیکن یہ سسٹم تھا ہی نہیں، یہ رواج تھا ہی نہیں کہ شادی کے دن لوگوں کو جمع کرو، شادی کے دن لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانے کا رواج رکھو اور سارے لوگوں کو کھلاؤ۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ کو بھوکا رہنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے چہیتے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر رہے ہیں۔ کہاں ہیں عبد الرحمن؟ مدینے میں۔ رسول اللہ کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ شادی کرتے ہیں، خود رسول اللہ کو دعوت نہیں ملتی، دعوت تو چھوڑو رسول اللہ کو اطلاع نہیں ملتی۔ ساتھیوں نکاح اتنا آسان تھا، اسلام میں نکاح اتنا آسان تھا، لیکن آج ہم نے اس سماج کے ڈر کی وجہ سے، اس خاندان کے ڈر کی وجہ سے، کوئی مالدار ہوتا ہے اپنی مال کی نشے میں، اس مالدار کو دیکھ کر بقیہ 95% لوگ ایسی دعوتیں کرنے کی چکر میں نبی کی سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ لیکن ان سے بڑے مجرم تو وہ ہے، اس بات پہ غور کیجیے، جو اس طرح کر رہا ہے وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن ان سے بڑے مجرم وہ ہے جو ایسی دعوتوں میں شرکت کر کے پیٹ بھر کھانا کھا کر مبارکبادی دے کر آتے۔
یہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اسی لیے ساتھیوں، آج کے بعد یہ فیصلہ کر لیجئے، جب کبھی بھی آپ کے گھر دعوت نامہ آئے گا تو لانے والے سے صاف کہیے کہ محبت ہے لیکن میں دعوت میں نہیں آؤں گا۔ دعوت کے ہونے کے بعد جا کر ملاقات کریے، شادی کے ختم ہونے کے بعد جائیے، رشتہ برقرار رکھیے، ملاقاتیں رکھیے، تحفے تحائف دیتے رہیے، شادی سے پہلے بھی جا کر ملاقات کریے، لیکن شادی میں آپ کا شرکت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے ساتھیوں۔ اگر آپ نے شرکت کر لیا، قیامت کے دن جو 5 سوالات پوچھے جائیں گے، جس چوتھے سوال کو یاد کر لو، تیسرے سوال کو یاد کر لو، جو سوال قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا، اللہ تعالیٰ جب تک کہ بندے سے 5 سوال نہیں پوچھے گا ابن آدم کے قدم نہیں ہٹا دی جائیں گے۔ تیسرا سوال کیا کرے گا؟ مال کہاں سے آیا؟ یہ جو مال آیا کہاں سے آیا، کیا جواب دیں گے آپ؟ مال کہاں گیا، کیسا خرچ کیا ہے، تم نے کیا جواب دیں گے؟ اس چیز کا فیصلہ کر لو ساتھی۔ اگر آج کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کر بھی لیا تو آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست و احباب آپ کو پھولوں کا ہار نہیں ڈالیں گے، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو ذلیل کریں گے، وہ آپ کا ماضی یاد دلا کر آپ کو طعنہ دیں گے کہ کل تک خود اپنی بیٹی کی شادی اتنی بڑی کیا، خود اپنے بیٹے کی شادی میں خوب جہیز لے لیا، ہر دعوت میں خود پہلے رہتا تھا، آج میری دعوت کا بیکاٹ کر رہا ہے۔ اسی لیے رخا لانے والے سے آپ صاف کہیے، کل تک میں نے ایسے کئی دعوتوں میں شرکت کیے، کل تک میں نے ایسے دعوتوں میں جا کر خوب کھانے کھائے، میں نے جہیز دیے، میں نے جہیز لیے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا۔ آج معلوم ہونے کے باوجود بھی، آج علم آنے کے باوجود بھی مزید میں ایسی دعوتیں کرتا رہوں گا، مزید ایسے دعوتوں میں شرکت کرتا رہوں گا تو مجھ سے بڑا گنہگار، مجھ سے بڑا فاسق کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ کر کے آپ کو اٹھنا ہے ساتھیوں۔ بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ، جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں ہر انسان کو شادی مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، غیر اسلامی رسومات سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تیرے نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کرتا ہے انہی کے شادیوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہے صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔